يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین. 2 ہفتے کے گیپ سے آج کلاس ہو رہی ہے. ہم پچھلی کلاس میں جو چیز پڑھ رہے تھے وہ طالب علم کے آداب تھے، اور طالب علم کے آداب کے سلسلے میں آخری چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ علم کے لیے صبر کرنا اور علم کے لیے ذلت برداشت کرنا. اب اس کے بعد ہے فصل 4.20 علم کے لیے حریص ہونا، حرص ہونا. ومن آدابہ المتأکدہ، اور اس کے جو آداب جس کی تاکید کی گئی ہے، ان یکون حریصا علی التعلیم، کہ متعلم تعلیم پر حریص ہو، علم حاصل کرنے پر حریص ہو. اچھا، علم کا معاملہ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ جس نے علم حاصل کرنا ہے اس کو ڈنڈے کے زور پہ علم دیا جا رہا ہو. علم ہمیشہ لوگ اپنی خوشی سے اور اپنی حرص سے ہی حاصل کرتے تھے. ٹھیک ہے، بیچ میں کبھی موٹیویشن ڈاؤن ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جو اب ہے کہ دھکے مار مار کے لوگوں کو پڑھانا زبردستی، یہ تھوڑا سا عجیب سا معاملہ ہے. اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ دعوت اور تعلیم کے اصول الگ الگ ہیں. دعوت میں جس کو آپ دعوت دے رہے ہوتے ہیں وہ دعوت لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا، اور آپ نے اس کے کمفرٹ زون میں جا کے اور آپ نے اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھ کے اور آپ نے کسی طریقے سے بات اس تک پہنچانی ہوتی ہے. تعلیم کا معاملہ ایسا نہیں ہے. تعلیم اسی کو دی جانی چاہیے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہو، اور جو تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتا اس کو یا تو پہلے علم کی قدر دلوائی جائے، اس کو موٹیویٹ کیا جائے، اس کو پتہ چلے کہ علم کی یہ قدر ہے، اور پھر اس کو تعلیم دی جائے. ورنہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک شخص تعلیم حاصل کرنا چاہتا نہیں اور آپ اس کو زبردستی تعلیم دے رہے ہیں. تو تعلیم کے لیے حریص ہونا یعنی بندے کا اپنا دل کرے کہ میں پڑھوں، میں چیزیں سمجھوں. یہی وجہ ہے کہ اب جو سختیاں آپ دیکھیں گے کچھ اس میں آتی ہیں کہ جس نے بھی علم حاصل کرنا ہے اور یہ پابندیاں پوری کرے تو پڑھ کے بندے کو لگتا ہے کہ بھائی اس کا مطلب ہے ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. تو اصل میں اس کا مطلب ہے علم کی حرص نہیں ہے. حرص ہو تو انسان پابندیاں برداشت کر لیتا ہے. جب ہم نے ڈگری حاصل کرنی ہوتی ہے اس کی ہمیں حرص ہوتی ہے نا. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کا فائدہ ہے. تو وہاں 100 طرح کی پابندیاں ہم برداشت کر لیتے ہیں. اگر ہمیں کبھی بتا دیا جائے کہ آپ کے پیپر صبح 4 بجے شروع ہوں گے تو لوگ پہنچیں گے، ٹھیک ہے نا. وہاں یہ نہیں کریں گے کہ یہ کیا جی میری آنکھ نہیں کھلتی، میں نہیں آتا. وہاں لوگ جائیں گے. اسی طرح علم جو ہے، جس کو علم کی قدر ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے لیے شرائط و ضوابط کیا ہیں. وہی دیکھتا ہے کہ مجھے علم کہاں سے ملے گا، اور جو بھی شرائط و ضوابط ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. مواظباً علیہ، اس پر استقامت اختیار کرے، فی جمیع الاوقات التی یتمکن منہ فیہا، ان تمام اوقات میں جن میں علم حاصل کرنا ممکن ہو. یعنی علم حاصل کرنے کے لیے وہ تمام اوقات جو علم حاصل کرنے کے لیے وقف کیے جا سکتے ہیں ان میں علم حاصل کرنا چاہیے. ولا یقنع بالقلیل مع تمکنہ من الکثیر، اور جب کوئی شخص زیادہ علم حاصل کر سکتا ہو تو تھوڑے پر قناعت نہ کرے. ہاں جی بس ایک کلاس لے لی ہے کافی ہے. جب آپ کو اللہ نے ذہانت دی ہے، وقت دیا ہے، صلاحیت دی ہے تو زیادہ علم حاصل کریں. ولا یحمل نفسہ ما لا یطیق، اور خود پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈالے جو اس کے بس سے باہر ہو. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ کسی کو دیکھا کہ اس کو تو بخاری پوری زبانی یاد ہے اور چل پڑے بخاری یاد کرنے کے لیے. بھائی اپنی صلاحیت بھی دیکھنی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اپنی صلاحیت نہیں ہے ایسی کہ آپ بخاری یاد کر سکے تو کوئی ضروری نہیں ہے. جتنا انسان علم حاصل کر سکتا ہے اتنا کرنا چاہیے. مخافۃ من الملل و ضیاء ما حصل، اس اندیشے سے کہ اکتاہٹ آ جائے گی اور جو کچھ سیکھا ہے وہ ضائع ہو جائے گا. وَهَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ وَالْأَحْوَالِ، اور یہ معاملہ لوگوں اور حالات و واقعات کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے. بعض لوگ دن میں 18 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں، بعض لوگ 6 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں، بعض لوگ 4 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں، اور بعض لوگ بڑے مشکل علوم بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کے لیے بڑی بیسک سی باتیں بھی سمجھنا مشکل ہوتی ہیں. تو ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق علم حاصل کرے. وَإِذَا جَاءَ إِلَىٰ مَجْلِسِ الشَّيْخِ فَلَمْ يَجِدْهُ،
اور جب طالب علم شیخ کی مجلس میں آئے اور اسے نہ پائے انتظار کرے و لازم بابہ، اور اس کے دروازے کے پاس ٹھہرا رہے۔ پہلے ظاہر ہے ہم یہ چیز سمجھ چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ٹائم طے ہے اور 9 بجے پہلی کلاس ہے، 9:50 پہ دوسری ہے، ایسا نہیں تھا۔ صبح کے وقت طالب علم آ گئے اور وہ جو بھی پڑھنے کی جگہ وہاں آ کے بیٹھ گئے، اور گھڑی بھی نہیں تھی نا کہ ایگزیکٹ ٹائم ہو، ہاں جی اب ہم 8:59 پہ پہنچ گئے ہیں اور ابھی جو ہے 9 بجیں گے تو ادھر سے استاد نکل آئے گا، ایسا نہیں تھا، فکس نہیں تھا۔ تو شاگرد آگے بیٹھتے تھے۔ اب استاد جو ہے وہ کبھی ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی بیٹھے ہوں، شاگردوں کے آنے سے ہی پہلے بیٹھے ہوں، اور کبھی ہو سکتا ہے شاگرد آ کے آدھا گھنٹہ وہ بیٹھے رہے اور استاد بعد میں آئے، ایسا نہیں تھا کہ فکس ٹائمنگ ہے۔ تب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ پڑھنے آئے اور وہ دیکھے کہ استاد نہیں ہیں تو وہ جو ہے نا آج چھٹی، ٹھیک ہے نا، آج استاد صاحب نہیں، آج چھٹی۔ وہ کہ یہ نہ کرے، وہ کیا کرے، انتظار کرے اور اس کے دروازے کے پاس بیٹھا رہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اب جا کے دروازہ کھٹکا کے ہاں جی میں آ گیا ہوں جی، میں نے احسان کر دیا، پڑھنے آ گیا ہوں، اب آپ نکلیں اور مجھے پڑھائیں۔ اگر اب چونکہ ظاہر چیزیں تھوڑی سی بدل گئی ہیں، اب وقت طے ہے، چیزیں تھوڑی سی آرگنائز اس لحاظ سے الگ سے ہیں کہ جی وقت طے ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اگر آپ کلاس کے لیے آئے ہیں اور آگے استاد موجود نہیں ہیں تو کیا کریں جی؟ آپ ایک اجر حاصل کرنے کے کام کے لیے آئے تھے، آپ اگر علم کے انتظار میں مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ کو اجر ملتا، آپ کا کام ہو گیا۔ اب استاذ لیٹ آیا ہے، کیوں لیٹ آیا ہے، یہ شاگرد کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استاذ اس کو اپنے لیے وہ سمجھ لے کہ مجھے لیوریج ہے، میں بیٹھا رہا ہوں، میں آرام کرتا رہا ہوں، میں کھانا پینا کرتا رہا ہوں، چائے پیتا رہا ہوں اور آرام سے اٹھ کے آؤں، یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ اس مسئلہ استاد کا ہے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ شاگرد پڑھنے آئے ہوئے ہیں تو میں ان کا وقت ضائع نہ کروں۔ یہ مسئلہ شاگردوں کا نہیں ہونا چاہیے، نقطہ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہوتا یہ ہمارے یہاں الٹا ہو جاتا ہے، شاگرد کہہ رہا ہوتا ہے استاد کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ بھائی آپ شاگرد ہیں تو پھر شاگرد والی بات کریں نا، شاگرد کے کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ آ کے بیٹھے اور شکوا نہ کرے۔ استاد کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ شاگرد اگر آ کے بیٹھے ہیں تو میں ان کا وقت ضائع نہ کروں اور بر وقت جا کے ان کو پڑھاؤں۔ لیکن یہ ہمارے یہاں بڑا عام ہو جاتا ہے کہ یہ تو روٹین ہے کہ استاد آگے بیٹھا ہے، شاگرد نہیں آ رہا۔ لیکن اگر کبھی غلطی سے ایسا ہو جائے کہ شاگرد ٹائم پہ آ جائے، استاد لیٹ ہو جائے تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں آ کیوں نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، نہیں دیر ہو گئی، دیکھیں پڑھا استاد ہوتے ہوئے دیر ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ استاد بھی انسان ہی ہے، اس کو بھی کوئی مسئلہ لاحق ہو سکتا ہے، اور اگر وہ سستی کر رہا ہے، کاہلی کر رہا ہے تو پھر وہ غلطی کر رہا ہے۔ تو بہرحال جب علم کے لیے آئیں نا تو تحمل کے ساتھ آئیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بس ٹائم پہ آ گئے ہیں تو اب فٹافٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں آ رہے کیوں نہیں آ رہے، اور جیسے بڑا کا نقصان ہو گیا، تو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں۔ اور اگر وہ استاد ہے جو روز ہی لیٹ آ رہا ہے تو پھر آپ سوچیں نا آپ نے اس کو استاد بنایا کیوں، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے انہوں نے طے کر دیا کہ استاد دیکھ بھال کے طے کریں، پھر جب اس کو طے کر لیا کہ استاد ہے تو اس کو انسان ہی سمجھیں، اس کو فرشتہ نہ سمجھیں۔ الا ان یخاف کراہۃ الشیخ لذالک، سوائے اس کے کہ اسے گمان ہو کہ شیخ کو یہ بات ناگوار گزرے گی، مطلب یہ میرا انتظار کرنا جو ہے وہ شیخ کو مثلا کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں صبح اگر آیا تو اس کا مطلب ہے کلاس ہوگی، اگر میں نہ آیا تو کلاس نہیں ہوگی، وقت انتظار نہ کرنا، وقت ضائع نہ کرنا، اپنا چلے جانا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی میں اگر اس وقت تک آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ظاہر موبائل تو نہیں ہے نا کہ واٹس ایپ میسج چلا جائے گا جی آج کلاس نہیں ہونی۔ اب استاد کو کسی کام کے لیے نکلنا پڑ گیا صبح ارجنٹ اور وہ نکل گئے، تو اب ایک بندہ آگے بیٹھا ہوا ہے، سارا دن بیٹھا ہوا ہے کہ اب استاد آئیں گے اب استاد آئیں گے، تو وہ ظاہر ہے ان کی آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی، ان کو پتا ہوتا تھا کہ استاد اگر تاخیر ہو رہی ہے تو واقعی تاخیر ہو رہی ہے یا استاد آج نہیں آئیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں جو بھی اس وقت کی سچویشن ہے اس کے مطابق وہ دیکھ لے۔ بِأَن يَعْلَمَ مِنْ حَالِهِ الْإِقْرَاءَ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ، اس طرح سے کہ اسے معلوم ہو کہ استاد ایک اسپیسیفک وقت میں پڑھاتے ہیں۔ اور ایک بندے کو پتا ہے کہ استاد صبح سورج نکلنے سے لے کر اور ظہر کے وقت تک پڑھاتے ہیں، اور ایک بندہ آیا وہ دیکھ رہا ہے کہ استاد نہیں آ رہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آج کلاس لینے نہیں آنا، ٹھیک ہے، تو وہ چلا جائے پھر۔ وَلَا يُقْرِئُ فِي غَيْرِهِ، اور اس کے علاوہ دوسرے وقت میں وہ نہیں پڑھاتے۔ وَإِذَا وَجَدَ الشَّيْخَ نَائِمًا أَوْ مُشْتَغِلًا بِمُهِمٍّ، اور اگر وہ دیکھے کہ شیخ جو ہیں وہ سو رہے ہیں یا کسی اہم کام میں مشغول ہیں، لم يستأذن علیہ، تو داخل ہونے کی اجازت نہ لے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ استاد کہاں سو رہے ہوں گے جی؟ یعنی اگر اس کو یہ پتا چل گیا کہ وہ گھر میں ہیں لیکن آرام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا جیسے پڑھانے کی جگہ پہ ہی ہیں لیکن جیسے ہوتا نا کہ ظاہر ہے اساتذہ اس طرح کے تھے نا، تہجد پڑھ رہے ہیں رات کو، قیام کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی تھکاوٹ ہو گئی ہو یا کسی وجہ سے
نیند پوری نہ ہو سکی ہو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تنگ نہ کریں، اور یا اگر آپ کو پتہ چلے کہ وہ کسی اہم کام میں مشغول ہیں تو پھر ان سے اجازت نہ لی جائے، ان کو یہ نہ کہا جائے کہ میں پڑھنے آیا ہوں مجھے پڑھایا جائے، بل یصبر، بلکہ صبر کرے، الی استیقاظہ او فراغہ، اگر سو رہے ہیں تو جاگنے کا انتظار کریں، اور اگر وہ کسی کام میں مشغول ہیں تو فارغ ہونے کا انتظار کر لے کہ وہ اپنے جس کام میں مشغول ہیں وہ کر لے. بس شاگرد پڑھنے گیا، استاد کے گھر میں مہمان آیا ہوا ہے کوئی بندہ، اب وہ اس کے ساتھ بزی ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ جناب میں آ گیا ہوں جی، ٹھیک ہے نا، میں آیا ہوا ہوں، میں بیٹھا ہوا اتنی دیر سے، آ جائیں آپ، ٹھیک ہے نا. تو یعنی استاد کو ملازم سمجھنے والا معاملہ نا یہ صحیح نہیں ہے. او ینصرف، یا اسے لگے کہ بھائی استاد جو ہیں وہ ان کو نہیں ڈسٹرب کرنا چاہیے تو واپس لوٹ جائے. والصبر اولا، اور صبر کرنا زیادہ بہتر ہے. کما کان ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ یفعلون، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر اکابر کیا کرتے تھے. وینبغی ان یاخذ نفسہ بالاجتہاد فی التحصیل، اور چاہیے کہ جو طالب علم ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کرے، اپنے آپ کو اس بات پہ آمادہ کرے کہ میں نے ایفرٹ کرنی ہے. علم بیٹھے بٹھائے پرسکون طریقے سے اور کمفرٹیبل ماحول میں یہ طریقہ نہیں ہے. علم کے لیے کچھ قربانی دینا، کچھ کھپنا، کچھ محنت کرنا اس کی ضرورت ہے. لہٰذا اگر تھوڑا سا ایشو پیش آیا اور آپ کے دل میں خیال آنا شروع ہو گیا کہ نہیں میں نے نہیں پڑھنا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پھر پڑھنے نہیں آئے تھے، آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے تھے، وہ آپ کو نہیں ملی. ورنہ پڑھنے کے لیے تو کچھ نہ کوئی مشقت کرنی پڑے گی، کوئی قربانی دینی پڑے گی. فی وقت الفراغ والنشاط، جب فرصت کا وقت ہو، جب طبیعت حشاش بشاش ہو، وقوت البدن، اور بدن قوی ہو، ونباہت الخاطر، اور ذہن تیز ہو، وقلت الشاغلات، اور مصروفیات کم ہو. یہ خاص طور پہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ میں ان سب لوگوں کو لازمی ریکویسٹ کروں گا جو ابھی ینگسٹرز ہیں، 18 20 22 23 سال کی عمر ہے. خدا کا واسطہ یہ فالتو کٹے نہ کھولیں، ٹھیک ہے، اور اگر پڑھنے آئے ہیں پڑھ لیں. یہ گھومنے پھرنے آپ کے اور چیزیں ایکسپلور کرنا ساری زندگی چلتا رہے گا، پڑھ نہیں سکیں گے بعد میں. تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، ہمارے ساتھ کلاس فیلوز بھی تھے، سائی وال میں فلاں بندہ آ رہا ہے، اس کا ایونٹ ہے، جا کے اٹینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب ادھر جا رہے ہیں، ادھر، مطلب انہوں نے ساری دنیا کے ایونٹ اٹینڈ کر لی، جو پڑھنے آئے تھے وہ نہیں پڑھ سکے. تو یہ جو لگ کے سال 2 سال 3 سال 4 سال پڑھنا ہے، یہ آپ کو زندگی میں دوبارہ موقع میسر نہیں آتا. ایونٹس آپ ساری زندگی اٹینڈ کرتے رہیں گے، ایونٹس کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، وہ آتے رہتے ہیں زندگی میں. لہٰذا میں تو اس کو بالکل صحیح نہیں سمجھتا کہ دوران طالب علمی، یعنی کوئی بندہ پراپرلی ایک سلسلہ وار کوئی چیز پڑھ رہا ہے اور وہ بیچ میں ان کو چھوڑ کر ایونٹس اٹینڈ کرنا شروع کر دے. ایونٹس کیا ون آف ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، بہت اٹریکٹیو ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ جو چیز بلٹ ہو رہی تھی یہ نہیں بلٹ ہو پائے گی، اور یہ مزید کچی ہو جائے گی، مزید کمزور ہو جائے گی. تو یہ جو فراغت کا وقت ہے، جب آپ توانا بھی ہیں، آپ محنت بھی کر سکتے ہیں، ذہن بھی تیز ہے، یہ وقت کس میں لگائیں؟ علم حاصل کرنے میں. گھومنے پھرنے والے کام ساری زندگی چلتے رہیں گے، اس کی ٹینشن آپ نہ لیں. قبل عوارض البطالہ، نکارہ کرنے والی بیماریاں آنے سے پہلے، وارتفاع المنزلہ، اور بڑی ذمہ داریوں سے قبل. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. آگے وہ بڑا پیارا ایک قول بیان کر رہے ہیں. فقد قال امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، دین کا گہرا فہم حاصل کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں سیادت دی جائے، یعنی تمہیں ذمہ داریاں دی جائیں. یہ بھی اس جدید دور میں تو خیر یہ مسئلہ بہت بڑھ گیا. جسے ہم کہتے ہیں نا، ابھی بندہ انڈے سے نکلا نہیں ہوتا تو امام بننے کا پہلے اس کے اوپر بھوت سوار ہو جاتا ہے. اور سوشل میڈیا نے کام اور آسان کر، بس آپ کے پاس ایک کیمرے والا موبائل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ اچھی 5 لائنز آپ کو آنی چاہیے، تو بڑی جلدی انسان سیلیبریٹی بن جاتا ہے. تو حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ دین کا گہرا فہم حاصل کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں ذمہ داریاں دی جائیں. اب پتہ چلا جناب ایک صاحب ابھی وہ 6 مہینے انہوں نے پڑھا تھا، اس کے بعد پتہ چلا جی وہ فلاں عہدے پہ پہنچ گئے. نا عہدے سے مراد کیا ہے؟ کسی دینی جماعت کے ساتھ جڑ گئے، کسی دینی ادارے کے ساتھ جڑ گئے، انہوں نے ان کو کسی ذمہ داری پہ فائز کر دیا. وہ بھی تو فارغ بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ کوئی آئے ہمارا الو سیدھا کرے، ٹھیک ہے نا. اور بندے کے اندر ذرا نیا نیا جذبہ ہوتا ہے. بہت سے ینگسٹرز کو ہم نے دیکھا ہے، او نہیں جی آپ یہ کیا بیٹھے میٹھے میٹھے کام کر رہے ہیں، اصل ذمہ داری اصل کرنے کا کام ہم کر رہے ہیں، یہ دیکھیں تحریکی کام، اور یہ دیکھیں ہم غلبہ دین کا کام کر رہے ہیں. وہ پھر بندہ آپ کیا کرے، کتنا سمجھا سکتا ہے کسی کو، پر ٹھیک ہے لگے رہو. بھائی حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ جو پڑھنے کا وقت ہے، دین کا گہرا فہم حاصل کرنے کا وقت ہے، یہ کر لیں. دیکھیں آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے 30 35 سال، ٹھیک ہے،
ایک ایگزمپشن لیجئے کہ بندہ 20 22 24 سال کی عمر میں دین پڑھنے آیا ہے اور اس کے اندر بہت جذبہ ہے کہ میں نے دین کی خدمت کرنی ہے, اور اگر اس کی نارمل ایک ایوریج لائف ہوئی جو 60 65 70 سال ہے تو اس نے 30 35 سال دین کی خدمت کرنی ہے. جس فیلڈ میں آپ نے 30 35 سال خدمت کرنی ہے, اگر آپ 4 سال پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر خدمت نہیں کر سکیں گے. یعنی اتنا کون سا ایٹم بم گرنے والا ہے کہ جو اگر ابھی آپ نہ گئے تو آپ گر جائے گا, آپ اس کو نہیں سنبھال سکیں گے, اور آپ نہیں اس کو سنبھالنا ہے. پڑھ لیں, پہلے چیزوں کے اندر گہرا فہم حاصل کر لیں, زیادہ بہتر کام کر لیں گے نا. اور ایسا ہے کہ ایک شخص دین کے ساتھ جڑا, تھوڑا سا علم حاصل کرنا شروع ہوا, اس کو ذہن میں کوئی آ گیا نہیں میں یہ فلاں بڑا مشن جو ہے نا یہ میں نے پورا کرنا ہے, اس میں لگ گیا. 20 سال بعد اس کو سمجھ آئی کہ میں جو کچھ کر رہا تھا یہ غلط تھا. ٹھیک ہے نا, مجھے ایسے ہی ہے کہ وہ چکر میں ڈالا ہوا تھا اور مجھے اب سمجھ آئیے جا کے کہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا ہے. تو یہ اس کو بعد میں کیوں سمجھ آئیے, کیونکہ اس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا. لہٰذا جو ینگسٹرز ہیں خاص طور پہ, یہ دین کے لیے بڑے بڑے کارنامے بعد میں سر انجام دیجیے گا. جس دین کی خدمت کرنی ہے پہلے اس کو سمجھ لیں, اور اگر آپ کو اللہ نے فرصت دی ہے, وقت دیا ہوا ہے, تو لگ کے جم کے پہلے دین کا گہرا علم حاصل کر لیں. اور اگر آپ کو ذمہ داریاں دی جائیں تو کہیں جی ذرا صبر کریں. ٹھیک ہے نا, میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں اور امت کا سارا بوجھ میرے کندھوں پہ نہیں ڈلنے والا, ٹینشن نہ لیں. ٹھیک ہے نا, نہ آپ کی ذمہ داری قبول کرنے سے اگلے سال خلافت آنی ہے, اور نہ آپ کی قبول نہ کرنے سے دجال آ جائے گا. ٹینشن نہیں لینی اس چیز کی کہ آپ نے پڑھائی چھوڑ کر کوئی ذمہ داری قبول نہ کی تو کوئی پتہ نہیں دین کا بڑا نقصان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے بغیر علم کے دینی ذمہ داری لے لی تو نیم حکیم خطرہ جان. آپ اپنی بھی آخرت ہو سکتا ہے تباہ کر بیٹھیں, اور بیسیوں اور سینکڑوں کی اور کی بھی. لہذا پہلے دین سمجھ لیں, گہرا علم حاصل کر لیں, وہ آپ کے بعد کے کام میں بہتری ہی لائے گا, فائدہ ہی دے گا. ٹھیک ہے, لہذا اس سے پہلے کہ انسان کے اوپر ذمہ داریاں پڑیں, اس کے اوپر سیادت آئے, وہ کیا کرے, دین کا گہرا فہم حاصل کر لے. پھر ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, میں اپنے اساتذہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ لاہور سے آئیں, یہاں پہ ہمیں یہ چیزیں پڑھائیں, اور چند شاگرد ایسے ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہمارے استاد آ رہے ہیں, آپ آئیں پڑھیں. وہ نہیں, میرا تو درس ہے, میں تو اس ٹائم درس دیتا ہوں, میرا تو اس ٹائم فلاں کلاس. کیا زبردست کمال ہو گیا. یعنی ان کو علم کی اتنی بھی قدر نہیں ہے کہ ایک استاد دوسرے شہر سے آ رہے ہیں پڑھانے کے لیے. اب چونکہ ظاہر ہے ماشاءاللہ وہ سیلیبریٹی بن گئے نا خود, اب ان کے اپنے آگے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے اپنے 100 قسم کے کھاتے ہیں. یہ چیز بالکل پسندیدہ نہیں. امام نووی اس چیز سے منع کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. جب آپ علم حاصل کر لیں گے, ایک وقت آئے گا آپ کے اوپر بھی ذمہ داریاں پڑیں گی, آپ بھی کام کریں گے, لیکن جسے کہتے ہیں ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے. تو یہ جو برائلر قسم کے علماء تیار ہو جاتے ہیں یا اسپیکرز تیار ہو جاتے ہیں نا, یہ معاشرے کے لیے فائدہ مند نہیں. ایک دم سے ابال تو آ جاتا ہے اس کے اندر, لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. معناہو, اس کا معنی کیا ہے, اجتہدوا فی کمال اہلیتکم, اپنی اہلیت میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرو. وانتم اتباع, جبکہ تم دوسروں کے ماتحت ہو. قبل ان تصیروا سادہ, اس سے پہلے کہ تمہاری ذمہ داری بن جائے, تم ذمہ دار بن جاؤ. اب سوچئے ایک بندہ ڈاکٹر بننے جائے, MBBS کے پہلے سال میں ہی اسے 4 بیماریوں کا علاج پتا چلے, اور وہ کہے جی انسانیت تو مر رہی ہے بیماریوں سے, اور میں اسی چکر میں پڑا رہا ہوں کہ میں 5 سال لگا کے ڈاکٹر بنوں گا. میں ابھی سے کیا کرتا ہوں, علاج کرنا شروع کر دیتا ہوں. اور جب علاج کرنا شروع کرے, وہ کہے میرے پاس باقی کلاسیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, تو کیا ہوگا جی, بیڑا غرق ہی ہوگا نا. تو یہ بیڑا غرق وہاں تو ہر کسی کو سمجھ آ رہا ہے, دین میں سمجھ نہیں آ. دین میں بس دین کا جذبہ پیدا ہوا ہے, 2-4 باتیں پتہ چلی ہیں, 6 حدیثیں پڑھ لی ہیں, ٹھیک ہے, ایک کوئی کتاب پڑھ لی ہے دین کی, 2-4 لیکچر سن لیے. اب یہ بندہ مجتہد مطلق بنا ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے علماء کو کہہ رہا ہوتا ہے ان کو کیا پتا ہے, صحیح فکر تو مجھے سمجھ آئی ہے, ان کو تو قرآن سمجھ نہیں آیا. یعنی جس بندے نے ہو سکتا ہے شروع سے آخر تک قرآن کا ترجمہ بھی ایک دفعہ نہ پڑھا ہو, وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ علماء کو قرآن سمجھ نہیں آیا. قرآن کا ایسنس مجھے سمجھ آیا ہے, قرآن کی روح مجھے سمجھ آئی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے جتنا کم علم ہوتا ہے اتنا انسان کی گفتگو میں قطعیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, جتنا کم علم ہے نا اتنا وہ کہے گا نہیں ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں. اور جتنا علم بڑھتا ہے اتنا انسان کی گفتگو میں احتمال آ جاتا ہے, پروبیبلٹی آ جاتی ہے. ہاں شاید وہ بھی بات ٹھیک کر رہے ہوں, شاید اس طرح کی بھی رائے نکل سکتی ہو, شاید اس کی بھی گنجائش ہو سکتی ہو. تو یہ علامت ہوتی ہے. تو اکثر آپ دیکھیں گے خاص طور پہ معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں جو جماعتوں کا کلچر ہے نا, اس کے اندر یہ بہت زیادہ ہے. کیونکہ ان کو فائدہ بھی اسی میں ہوتا ہے کہ ایک بندے کو ہم 4 باتیں رٹائیں اور وہ طوطے کی طرح اسی کو لے کے چلتا رہے. لہٰذا ان کے بندے بڑے پکے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے مفتیان کو, بڑے بڑے مجتہدین کو دین سمجھ نہیں آیا. اور میں نے جو 4 مہینے پہلے دین سمجھنا شروع کیا ہے,
اور میں نے جو ابھی چند لیکچر سنے ہیں اور 2 کتابیں پڑھی ہیں، میں بتاؤں گا کہ یہ سارے بڑے بڑے علماء غلط ہیں اور میں کیا ہوں؟ صحیح ہوں. یہ کس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کو علم کا پتہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اہلیت پیدا کرو پہلے، اور اپنی اہلیت میں کمال پیدا کرو جبکہ تم کیا ہو؟ دوسروں کے ماتحت کام کر رہے ہو. کچھ وقت گزرے گا اور تمہارے پاس ذمہ داریاں آ جائیں گی، اور اگر تم اہلیت تمہارے پاس نہ ہوئی تو اپنا بھی بڑا غر کرو گے اور باقیوں کا بھی، اور اہلیت پیدا کر لی تو فائدہ کرو گے باقیوں کا بھی اور دین کا فائدہ ہوگا. فَإِنَّكُمْ إِذَا سِرْتُمْ سَادَةً مَتْبُوئِينَ، کیونکہ جب تم ذمہ دار بن جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ پیشوا بن جاؤ گے، تمہیں فالو کیا جائے گا. امتنعتم من التعلم، تو تم سیکھنے سے رک جاؤ گے. اب جناب حضرت صاحب کو ادھر لیکچر کے لیے بلایا جا رہا ہے، ادھر لیکچر کے لیے بلایا جا رہا ہے، فلاں شاگرد آگے بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، واٹس ایپ پہ سوال پوچھے جا رہے ہیں، تو اب پڑھنے کا ٹائم کدھر ہے؟ اب تو ظاہر ہے مطلب سیلیبریٹی بن گیا نا، تو جب سیلیبریٹی بن گیا پھر وہ پڑھ نہیں سکتا. تو لہذا جب تک آپ کے علم میں خاص اہلیت پیدا نہ ہو جائے تب تک اپنے آپ کو سیلیبریٹی بننے سے بچائیں. لوگ ہوا بھریں گے، یہ ذہن میں رکھیے. اگر کوئی بندہ بھی آپ کو ہوا بھرے تو اپنے پاس ایک سوئی رکھیں اور فوراً سے سوئی مار کے ہوا نکال دیں. یہ بڑی عام بات ہے، میں یہ عرض کر دوں کہ یہ آپ کو لگے گا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور آپ کو اندر سے لگے گا کہ نہیں اب امت کے مسئلے کا حل میں ہی ہوں. لیکن وہ جو ہوا بھرنے والا ہوگا نا وہ بہت ہی گیا گزرا ہوگا. میں نے شاید ذکر کیا ہو، ایک دفعہ میں نے ایک مسجد میں صبح درس دیا فجر کی کلاس کے بعد، مطلب میری ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ اس موضوع پہ آپ نے درس دیں، اور میں نے کتاب سے وہ تیاری کر کے چند نکات 10-15 منٹ درس دینا تھا، کوئی تفصیل تو بیان نہیں کرنی تھی، تو میں نے کتاب سے تیاری کر کے اور چند نکات بیان کر دیے. اس مسجد کے جو انتظامیہ کے سربراہ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں نا، میں چاہتا ہوں آپ یہ لکھیں، یہ باتیں ہر ایک کو پتہ چلنی چاہیے. میں نے کہا جی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، میں نے ادھر سے ہی پڑھ کے نہیں یہ جو آپ نے بیان کیے نا ابھی آپ نے یہ باتیں آپ مجھے لکھ کے دیں، میں شائع کرواؤں گا. اب ظاہر ہے بندے کو اگر یہ چیزیں نہ پہلے پتہ ہوں، یعنی ہمارے استاد نے تو الحمدللہ میں یہ سکھایا ہوا تھا تو اندازہ تھا چیزوں کا، بندہ کہے گا اوہ اس کا مطلب ہے کہ میں نے کوئی ایسا بیان دے دیا ہے کہ یہ تو اگر لوگوں تک پہنچ گیا تو ساری دنیا میں انقلاب آ جائے گا. تو میں نے انہیں کہا جی میں نے کوئی نئی بات اپنے پاس سے نہیں کی، یہ سب باتیں کتاب میں لکھی ہیں، اگر آپ نے شائع کرانی ہیں تو اس کی یہ فلاں صفحات ہیں، آپ شائع کروا دیں. لیکن وہ باز نہ آئے، مطلب وہ ہوا بھرنے میں پورا زور لگا رہے تھے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ہوا ہوتی ہے. اصل میں کیا ہے کہ اس بندے نے نہیں دین پڑھنا نا، جو آپ میں ہوا بھر رہا ہے اس کو دین کا پتہ نہیں ہے. وہ بیٹھا ہے، اس نے بیٹھ کے آپ کی بات سنی، اس کو لگا کہ یہی بات ہے. اگر اس بندے نے 4 علماء کی کتابیں پڑھی ہوتی تو اس کو پتا ہوتا ہے یہ بیسک سی باتیں، یہ کوئی بڑی باتیں نہیں. تو لہٰذا یہ ہوگا، ہو سکتا ہے آپ ابھی پڑھ رہے ہوں، کسی جگہ جا کے آپ 2 منٹ گفتگو کر دیں تو لوگ آپ کو کہیں جی یہ لے اتنا بڑا عالم تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. آپ کو جو ملکہ حاصل ہوا ہے، آپ کو جو اللہ نے بیان دی ہے، تو بندہ کہے چھوڑو کورس وغیرہ بھائی، ٹھیک ہے نا، یہ جو مجھے فصاحت و بلاغت دی گئی ہے اگر میں نے اس کو ضائع کر دیا تو یہ لوگ تو جو ہے نا وہ گمراہی پہ مر جائیں گے. تو اس طرح کی جو ہوا بھرنے لگے ساتھ ہی سوئی مار کے اس ہوا کو نکال دیں اور علم حاصل کرتے رہیں تب تک جب تک آپ کے اندر ایک پختگی نہ آ جائے. اچھا اب سوال یہ ہوگا کہ کیسے پتا چلے گا کہ اب میں نے اتنا علم حاصل کر لیا ہے کہ اب میں کوئی دعوت کا کام بھی کروں، کچھ آگے بڑھوں؟ جی ای میل آئے گی کوئی؟ جی سمپل فارمولہ. اگر آپ اساتذہ سے پڑھ رہے ہیں تو ایک دن وہ آپ کو خود کہیں گے بھائی جان اب ایسا ایسا کیا کرو، کچھ کام بھی شروع کرو، ٹھیک ہے نا، یہ کرو وہ کرو، وہ خود بتائیں گے. اور کبھی اگر وہ دیکھیں گے تو زیادہ چوڑا ہو رہا ہے بندہ تو وہ پکڑ کے پیچھے بھی کر دیں گے، ذرا باز آ جاؤ، رک جاؤ، قابو میں آ جاؤ، آپے میں آ جاؤ. لیکن جو آزاد ہے، آزاد امیدوار ہے، اس کو تو نہ کوئی بتانے والا ہے نہ وہ کسی سے پوچھنے والا ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب آپ قابل بن گئے اور آپ کے اساتذہ ہوئے اور وہ بھی قابل لوگ ہوئے تو آپ کو بتا دیں گے کہ اب آپ فلاں فلاں کام کر لیں. وَهَذَا نہیں لِارْتِفَاعِ مَنْزِلَتِكُمْ، کیوں علم حاصل نہیں کر سکو گے؟ کیونکہ تمہاری ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. وَكَثْرَةِ شُغَلِكُمْ، اور تمہارا جو مشغولیت ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْإِمَامِ الشَّافِعِي رضی اللہ عنہ، اور یہی معنی ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تفقہ قبل ان ترأس، رئیس بننے سے پہلے، رئیس کا مطلب ذمہ دار بننے سے پہلے علم حاصل کر لو. فَإِذَا رَأَسْتَ فَلَا سَبِيلَ إِلَى التَّفَقُّهِ، کیونکہ جو ہی تمہیں ذمہ داری دے دی گئی تو پھر تفقہ کا کوئی آپشن
باقی نہیں رہے گا. جو حاصل کر لیا علم سو حاصل کر لیا. فصل 4.21 صبح کے وقت پڑھنا، حسد اور عجب سے بچنا. دو باتیں اس فصل میں وہ بیان کریں گے. ایک یہ کہ پڑھنے کے لیے صبح کا وقت اختیار کیا جائے. اس میں تو صحیح آپ زد میں آئیں گے نا، ٹھیک ہے نا. روشنیاں یہ جلا کے ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پڑھنے کے لیے، تو امام نووی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُبَكِّرَ بِقِرَاءَتِهِ عَلَى الشَّيْخِ أَوَّلَ النَّهَارِ، اور چاہیے کہ وہ شیخ سے صبح کے وقت میں پڑھے. لحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کی بنا پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے. اس کے دو معنی بیان کیے گئے. ایک یہ کہ صبح کے وقت میں برکت پیدا فرما، اور ایک یہ کہ امت کے اول حصے میں برکت عطا فرما. بکر کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کے شروع کے حصے کو، ٹھیک ہے نا. بالکل شروع کا حصہ جو ہوتا ہے، اسی لیے جو چھوٹا بچہ ہے بچی ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو صبح کا وقت جو ہے اس میں برکت کی خاص دعا کی گئی ہے، اور یہ حقیقت ہے. کبھی آپ تجربہ بھی کر کے دیکھیں گے، فجر کے بعد آپ روٹین شروع کر دیں تو بہت سارے کام کاج کر کے جب آپ وقت دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا 8 بجے، ابھی 8:30 بجے، جبکہ وہی کام جب ہم شام میں شروع کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کب 10 بج گئے، اور بندہ کہتا ہے اب مزید وقت باقی نہیں رہا. تو اس میں یہ بالکل حقیقت ہے. تو جس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ صبح کے وقت پڑھ سکے تو وہ کیا کرے؟ پڑھنے کے لیے صبح کا وقت طے کرے. ایک تو اس میں برکت ہے، دوسرا کیا ہے کہ ذہن تازہ ہوتا ہے. یہ جو ہم شام میں پڑھتے ہیں ظاہر ایک مجبوری ہے، ہم سب کی ایک مجبوری ہے، اور مطلب ہماری ہے نہیں ہے، پڑھنے والوں کی تو مجبوری ہے کہ وہ جابز اور باقی کاموں کی وجہ سے صبح نہیں آ سکتے پڑھنے. تو شام کو جب آتے ہیں تو بہت سی الجھنیں ساتھ لے کر آتے ہیں، اور پھر بیٹھے ہوئے کلاس میں ہوتے ہیں لیکن سوچ میں یا آفس چل رہا ہوتا ہے یا گھر جا کے جو بھی ہونا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے صبح کے وقت پڑھیں گے تو زیادہ توجہ رہے گی. وَيَنبَغِي أَن يُحَافِظَ عَلَى قِرَاءَةٍ مَحْفُوظَةٍ، اور چاہیے کہ پڑھے ہوئے سبق کو یاد رکھے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ریٹینشن ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس پڑھتے جائیں، کلاسیں لیے جا رہے ہیں، پیچھے کیا پڑھا ہے ذہن میں نہیں. جیسے اکثر میں آگے پوچھتا نا پچھلی کلاس میں کیا پڑھا ہے، تو اس وقت بندہ سوچنے کو رہتا ہے اچھا پڑھا بھی تھا کچھ، ٹھیک ہے نا. تو اگر پچھلا یاد ہی نہیں ہے تو اگلا اور پڑھ کے کیا کریں گے آپ؟ وہ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والی بات ہے. تو لہٰذا جو پچھلا پڑھا ہوا ہے اس کو تازہ کرنا، یاد دہانی اس کی ہونا، ریویژن کرنا، اس کی بھی ضرورت ہے. وَيَنبَغِي أَلَّا يُؤْثِرَ بِنَوْبَتِهِ غَيْرَهُ، اور اسے چاہیے کہ اپنے پڑھنے کی باری دوسروں کو نہ دے. مثلا اگر کوئی 1 to 1 پڑھ رہا ہے استاذہ سے، اور صبح اس نے جا کے وقت طے کیا ہو کہ میں فجر کے بعد پڑھوں گا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ کیا کریں، اچھا نہیں میں نہیں پڑھتا آپ پڑھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنَّ الْإِيثَارَ مَكْرُوهٌ فِي الْقُرَبِ، قربت کے معاملات میں ایثار کرنا مکروہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایثار کہاں کرنا ہے؟ آگے دے رہے ہیں بخلاف الایثار بحظوظ النفس، نفس کی جو حظ ہے، نفس کی جو آسانی ہے وہاں ایثار پسندیدہ ہے. آرام دہ کرسی ہے اور ساتھ ایک سٹول پڑا ہوا ہے، تو آپ کسی کو کہیں آرام دہ کرسی پہ آپ بیٹھ جائیں میں سٹول پہ بیٹھ، یہ ایثار پسندیدہ ہے. اللہ کی قربت حاصل کرنے کے معاملات میں ایثار پسندیدہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد پہلے جائیں اور پہلے جا کے پہلی صف میں بیٹھیں اور جو بعد میں آنے والا آپ اسے کہیں جی آپ پہلی صف میں آ جائیں میں قربانی دیتا ہوں. یہ قربانی صحیح نہیں ہے. وہاں آپ پہلی صف میں پہنچیں اور وقت پہ پہنچیں تاکہ آپ کو پہلی صف مل سکے. تو جتنے اللہ کی قربت کے کام ہیں ان میں ایثار پسندیدہ نہیں ہے. ایثار کہاں پسندیدہ ہے؟ جہاں آپ اپنے اوپر پین لیتے ہیں کسی کی کمفرٹ کے لیے. آپ بس میں جا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی سیٹ تھی، آپ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا وہ کھڑا ہوا ہے، آپ اس کو بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں، یہ ایثار پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، کھانے کے لیے آپ کے پاس جو چیز آئی ہے وہ آپ دوسرے کو دے دیں، یہ ایثار پسندیدہ ہے. یہ ایثار پسندیدہ نہیں ہے کہ اچھا جی آج اس ٹائم ایک ہی بندہ پڑھ سکتا ہے، تم پڑھ لو میں گھر چلتا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو میں کیا کر رہا ہوں، میں ایثار قربانی دے رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں ایثار صحیح نہیں ہے. فَإِنَّهُ محبوب کی جو نفس کا حظ ہے اس کا ایثار پسندیدہ ہے. فَإِن رَأَى الشَّيْخُ الْمَصْلَحَةَ فِي الْإِيثَارِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لِمَانًا شَرْعِيًّا، پس اگر شیخ کسی شرعی وجہ سے ایثار میں مصلحت دیکھے، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، اور وہ اس کی طرف اشارہ کرے، امتثل امرہ، پھر وہ کیا کرے، اس کے شیخ کے حکم کی اطاعت. مثلا آپ پڑھنے گئے، شیخ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس ٹائم تم نہ پڑھو، فلاں کو پڑھنے دو. شیخ یہ کہہ رہے ہیں، اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں کوئی شرعی فائدہ ہے.
مثلا بالفرض ایک شخص ہے وہ اس نے پڑھ کے دوسرے علاقے میں جانا ہے اور وہاں جا کے وہ کام کرے گا، اور اس علاقے میں اس تک آدمی کوئی نہیں ہے، علمی آدمی نہیں ہے، تو شیخ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ تیار ہو جائے، تو وہ کہتا ہے کہ تم تو میرے پاس ہی موجود ہو، تم بعد میں ہی پڑھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا ایک شخص ہے جو کہ اس کی کوئی ایسی مصروفیات ہیں کہ اس کو شیخ کو پتہ ہے کہ اس کے تو روزمرہ کے معاملات ویسے ہی بہت مشکل ہیں، یہ جو وقت نکال کے آیا پڑھنے کے لیے بڑی مشکل سے نکال کے آیا، تو شیخ کہتا ہے کہ تم بعد میں پڑھ لینا، اس کو پہلے پڑھنے دو۔ شیخ اگر کہے تو پھر تو اثار ٹھیک ہے، ادروائز اثار ٹھیک نہیں۔ امتثل امرہ، تو شیخ کے حکم کی اطاعت کرے۔ وَمِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ وَيَتَأَكَّدُ الْوَصِيَّةُ بِهِ، اور جو چیز اس پر لازم ہے اور جس کی اس کو تاکید کی گئی ہے، أَلَّا يَحْسُدَ أَحَدًا مِنْ رُفْقَتِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ، کہ وہ اپنے ساتھیوں یا دوسروں پر حسد نہ کرے۔ جو طالب علم ہے اس کے لیے یہ چیز پسندیدہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں پر حسد نہ کرے۔ عَلَى فَضِيلَةٍ رَزَقَهُ اللَّهُ إِيَّاهَا، کسی ایسی فضیلت پر جو اللہ نے اسے عطا کی ہے۔ ظاہر اب آپ جب بھی کسی کلاس میں آگے بیٹھیں گے تو آپ یہ آبزرو کریں گے کہ کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جن کے پاس کوئی نہ کوئی ایج ہے۔ مثلا ایک بندہ اس کا حافظہ بہت زبردست ہے، بالکل جو کل سبق یاد پڑھا ہوا تھا سارا اس کو یاد ہے، ذہن میں تازہ ہے، اور آج وہ آ کے بتا رہا ہے کہ جی پہلے ہم نے یہ پڑھا، پھر ہم نے یہ پڑھا، پھر ہم نے یہ پڑھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے آرگنائز ہوتے ہیں، نوٹس پراپر بنائے ہوئے ہیں، ہر چیز کے بیگ میں ہر چیز بڑی کیٹیگرائز کر کے رکھی ہوئی ہے، تو کوئی نہ کوئی ہر اسٹوڈنٹ کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے، تو کہہ رہے ہیں اس وجہ سے ان کے ساتھ کیا کرے، حسد نہ کرے کہ یہ دیکھو رٹا لگا کے آ جاتا ہے اور میں آگے جو ہے نا باقیوں کو بھی تنگ کرتا ہے، اور یہ دیکھو نا اس کو تو فیشن سے غرض فرصت نہیں ہے، بیگ اتنا اس نے وہ بنایا ہوا ہے۔ اب یہ کیا ہے، سارا حسد ہے نا اصل میں، بھائی اس کے پاس صلاحیت ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے، اور کرنا بھی ہے تو رشک کرے نا کہ اس نے یہ اچھا کام کیا میں بھی یہ کروں۔ اب ایک شخص ہے وہ روز ٹائم پہ آ جاتا ہے، اور ایک بندہ اسے اس بات پہ چڑھ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ روز ٹائم پہ پہنچا ہوتا ہے اور ہمیں بھی خراب کرتا ہے آ کے، تو اب یہ اس کی تو غلطی نہیں ہے، لیٹ آنے والے کی غلطی نا۔ تو جو بھی فضیلت اللہ نے کسی کو عطا کی ہے اس کی بنیاد پہ اس کے ساتھ حسد نہ کرے۔ وَأَلَّا يُعْجَبَ بِنَفْسِهِ بِمَا خَصَّهُ اللَّهُ، دوسرا اینڈ کیا ہے، حسد کے اگینسٹ دوسری چیز کیا ہے، عجب۔ حسد یہ ہے کہ کسی کو فیور ملی ہوئی ہے، کوئی صلاحیت ملی ہوئی ہے، میرے پاس نہیں ہے، اور میں چاہوں کہ یہ اسے چھن جائے۔ اور عجب یہ ہے کہ میں کہوں دیکھو نا مجھے اس کو تو یاد ہی نہیں کل کیا پڑھا ہوا تھا، مجھے تو ایک ایک بات یاد ہے، یعنی اپنی صلاحیت پہ اترانا کہ میرے پاس یہ ہے اور باقیوں کے پاس یہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ وَأَلَّا يُعْجَبَ بِنَفْسِهِ بِمَا خَصَّهُ اللَّهُ، اور اللہ نے جو خاص صلاحیت اس کو دی ہے اس پر عجب بھی نہ کرے، نہ حسد کرے دوسروں کی صلاحیتوں پر اور نہ اپنی خاص صلاحیت پہ عجب کرے۔ وَقَدْ قَدَّمْنَا إِيذَاهَا هَذَا فِي آدَابِ الشَّيْخِ، اور ہم اس کی وضاحت شیخ کے آداب میں پہلے کر چکے ہیں۔ وَطَرِيقُهُ فِي نَفْيِ الْحَسَدِ، اور حسد کے ازالے کا طریقہ یہ ہے أَن يَعْلَمَ أَنَّ حِکمَتَ اللَّهِ تَعَالَى اقتضت جعل هذه الفضیلۃ فی ھذا۔ بڑی پیاری بات۔ اب دیکھیں نا یہ ہے پریکٹیکل گائیڈنس، یہ نہیں ہے او بھائی حسد نہیں کرنا، عجب نہیں کرنا، ختم بات۔ وہ ان کو پتہ ہے کہ حسد اور عجب کی وسوسے تو آئیں گے، لہذا وہ کیا کر رہے ہیں، اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ اگر حسد پیدا ہو تو اس کا حل کیا ہے، اس کا حل یہ ہے ان یعلم، کہ وہ اپنے آپ کو یہ بات یاد کروائے، ان حکمت اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا اقتضت تقاضا تھا، جعل هذه الفضیلۃ فی ھذا، کہ یہ فضیلت اس بندے کو دی جائے۔ اللہ نے انسانوں سے جو کام لینے ہیں، مختلف لوگوں سے مختلف کام لینے ہیں، اور جن سے جو کام لینا ہے ان کو اس کے مطابق وہ صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ اگر کسی کو حافظہ اچھا دیا گیا تو اس سے جو کام لینا تھا وہ اس کے لیے دیا گیا، اگر کسی کو کوئی اور صلاحیت دی گئی ہے تو اس سے وہ کام لینا مقصود تھا۔ تو لہٰذا وہ یہ نہ کہے کہ اس کو یہ کیوں ملی، بلکہ وہ کہے کہ اللہ نے اس سے جو کام لینا تھا اس کو اس کے مطابق صلاحیتیں دی ہیں۔ فَيَنبَغِي، تو اسے چاہیے، اللہ یا اعتراض علیہا، کہ وہ اللہ کے اس اقتضاء کے اوپر اعتراض نہ کرے۔ وَطَرِيقُهُ فِي نَفْيِ الْعُجُبِ، اور عجب کی نفی کرنے کا طریقہ یہ ہے، ان یذکر نفسہ، کہ اپنے آپ کو یہ یاد دلائے، انہ لم یحصل ما حصل بحولہ وقوتہ، کہ اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ اپنی طاقت اور اپنی قوت سے حاصل نہیں کیا، وانما هو فضل من اللہ، اور یہ کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔
فلا ينبغي ان يعجب بشيء لم يخترعه، تو اسے ایسی چیز پر فخر زیب نہیں دیتا جو اس کی اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، بل اودعہ اللہ فیہ، بلکہ اللہ نے اس کو وہ نعمت عطا کی ہے، اللہ نے اس کو وہ نعمت ودیعت کی ہے۔ تو جو نعمت اللہ نے دی ہے، جو میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، میں اس پر عجب کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ دونوں جو حسد اور عجب ہے اس کا علاج ساتھ انہوں نے تجویز کر دیا۔